اب ایک آدمی کو میں نے دیکھا گلی کے اندر نا، بازار تھا، گلی ذرا کھلی گلی تھی، بازار ٹائپ، اس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا اور ایک سامنے ہے، اور ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے، امرودوں کے باغ کا سودا کیا تھا انہوں نے، اور جو کرایہ دار تھا نا وہ کہہ رہا تھا کہ اس دفعہ نقصان بہت ہوا ہے تو آپ کچھ رعایت کریں، تو وہ کہہ رہا تھا کہ تیرا میرا اتنے میں سودا ہوا ہے نا، تو تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا نا، تو میں تمہیں قرآن دکھا سکتا ہوں، اس میں حکم ہے کہ وعدہ پورا کرو، میں تمہیں نبی پاک کی حدیثیں دکھا سکتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو، تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے نا تو اس کو پورا کر۔ وہ آگے سے منتیں کر رہا ہے اور میں پاس سے آہستہ ہو گیا اور میں ساری باتیں ان کی سن رہا تھا، کافی آہستہ ہو کر میں نے ساری گفتگو سنی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ تہاڈی گل ٹھیک ہے پاجی، ٹھیک ہے، میں ساری ہی ماننا، پر میرے کو شاہی کو نہیں، میں کی کرا، نہیں تو وعدہ پورا کر۔ میں نے کہا واہ سبحان اللہ، اس کو اب یہ حدیث تو یاد ہے، قرآن کی آیت بھی یاد آ گئی کہ جو وعدہ کیا وہ پورا کرنا ہے۔ اب تو نے چونکہ 1.25 کا یا لاکھ کا یا جو بھی میرے ساتھ باغ کا وعدہ کیا ہے وہ چونکہ وعدہ ہے تو یہ نقصان ہوا ہے، فائدہ ہوا ہے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، وہ پورا کر۔ اور وہ آگے سے منت سماجت کر رہا ہے کہ مہربانی آپ جو ہے نا وہ رعایت کریں، تو اس کو یہ حدیث یاد نہیں ہے، سمجھ گیا؟ صرف اپنے مطلب کی آیتیں بھی یاد ہیں، مطلب کی حدیثیں بھی یاد ہیں۔ اور ادھر بھی تو دیکھو، حضرت عبداللہ ابن ابی حضرت کو جب نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ پورا نہیں کر سکے تو قرض خواہ سے کہا چلو وعدہ چھوڑ دو، تو انہوں نے کہا حضور چھوڑ دیا، تو تم بھی وعدہ چھوڑ دو، تمہیں یہ حدیثیں یاد نہیں ہیں؟ یعنی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو روایت سنائی، ٹھیک ہے، انہوں نے بتایا کہ میں نے قرض لینا تھا حضرت ابن ابی حضرت رضی اللہ عنہ سے، تو وہ مسجد میں آئے تو میرے ہاتھ لگ گئے، میں نے کہا آ جاؤ، ہاں پاجی اے تو ہونا پیسے دے کے ہی جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ انہو تقاضا، حضرت کعب نے مطالبہ کیا حضرت ابن ابی، ان کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ ابن ابی حضرت رضی اللہ عنہ سے، دینن اپنے قرض کا، کان لہو جو حضرت کعب کا تھا، علیہ حضرت عبداللہ ابن ابی حضرت کے ذمہ، جو حضرت کعب نے حضرت عبداللہ ابن ابی حضرت سے لینا تھا، فی المسجد، مسجد کے اندر۔ یہ فی المسجد جار مجرور یہ متعلق ہے تقاضا کے، کہ یہ جو مطالبہ کیا نا یہ مسجد میں تھا، مطالبہ کس میں تھا؟ فارتفعت اصواتہما، تو دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی، ظاہر ان کا نکالو پیسے، کہو دے ہی دینے نے، دے دوں گا، ابھی میرے پاس گنجائش نہیں ہے، ظاہر وہ عذر پیش کرتے ہوں گے، وہ مطالبہ کرتے ہوں گے، آوازیں بلند ہو گئی، فارتفعت اصواتہما، دونوں کی آوازیں بلند ہوئی، حتی سامعہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ ان باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان آوازوں کو سنا، وہو فی بیتہ، درا حال کہ آپ اپنے گھر کے اندر موجود تھے، متصل ہی گھر تھا، وہاں حضور نے سن لیا، فخرج الیہما، تو آپ دونوں کے پاس تشریف لائے، خرجا یخرج نکلنا، الیہما دونوں کی طرف، یعنی حضور دونوں کی طرف تشریف لائے، حتی کاشف سجف حجرتہ، گھر سے نکلے نا تو اپنے حجرہ کا سجف، ستر، پردہ، کاشفہ ایک طرف کیا، پردہ کھولا، اپنے گھر کا پردہ کھولا، یہاں تک کہ آپ نے گھر کا پردہ اٹھایا، فنادا، پردہ اٹھا کر، ساتھ ہی تو گھر تھا، تو پردہ اٹھا کر آواز دی، کعب یا کعبو، اے کعب، تو انہوں نے آگے سے کہا لبیک یا رسول اللہ، لبیک، ٹھیک ہے، ہاں، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول میں حاضر ہوں، لبیک، حضور میں حاضر۔ اچھا، پھر وہ حاضر جو ہوئے تو حاضری کا حق بھی ادا کر دیا، جب کہا نا لبیک یا رسول اللہ، تو حضور نے فرمایا حاضر ہو نا؟ جی حاضر ہوں، فرمایا دا، چھوڑ دو، کم کر دو، گرا دو، وعدہ آیا دو، دا گرا دو، کم کر دو، من دینے کا، اپنے قرض سے، حاضہ اپنے اس قرض سے کم کر دو، وَأَوْمَعَ إِلَيْهِ، اور اشارہ کیا ان کی طرف، عیشترا یعنی آدھا، یعنی ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ ادھا کاٹ کر دے، وہ یعنی جیسے بھی کریم آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ حضور یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ آدھا چھوڑ دو، تو لبیک کا حق ادا کیسے کیا؟ جب حضور نے فرمایا نا کہ ایسے کرو، انہوں نے کہا لقد فعلت یا رسول اللہ، حضور ہو گیا، ادھا چھڑ دیتا، آدھا میں نے چھوڑ دیا، آپ نے فرما دیا تو میں نے آدھا چھوڑ دیا، لقد فعلت یا رسول اللہ، قال قم فقدہ، آپ نے فرمایا اٹھو چلو ادا کرو، یہ کس کو فرمایا؟
حضرت عبداللہ ابن ابی حضرت کو میں آدھا چھڑا ہی تھا نا تیرا، آدھا کم کروا دیا ہے، چل باقی دو، چلو روان بیڑی ہے توڑا، سمجھ گیا؟ اللہ اکبر اللہ۔ کئی مسائل اس سے معلوم ہو گئے۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے کعب، تو انہوں نے آگے سے کہا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول میں حاضر ہوں، تو دل و جان سے حاضر ہو گئے۔ آقا کریم نے حکم فرمایا کہ آدھا قرض چھوڑ دو۔ سرکار کو پتہ تو چل گیا کہ قرض کے لین دین کا مسئلہ ہے، کعب نے لینا ہے، عبداللہ نے دینا ہے، تو فرمایا چلو آدھا چھوڑ دو، وہ عذر کر رہے ہیں، صورت حال کا تو سرکار کو وہیں سے اندازہ ہو گیا، تو فرمایا آدھا چھوڑ دو، انہوں نے کہا حضور آدھا چھوڑ دیا، یہ ہے لبیک یا رسول اللہ، سمجھ گیا؟ ہم بھی کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لیکن دل و جان سے عمل کرنا نصیب ہو جائے بس دعا ہی کر سکتے ہیں، دل و جان سے آقا کریم کے احکام پر عمل کرنا نصیب ہو جائے۔ اسی کے لیے لبیکہ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، عملی صورت میں لانے کے لیے تحریک اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع کی گئی ہے، تاکہ جو ہم زبان سے لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں تو ہمارے عملوں سے اندازہ ہو جائے کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے احکام فرامین اور اداؤں کی پوری احکام پہ عمل کر رہا ہے، اداؤں کی نقل کر رہا ہے، سمجھ گیا؟ اب بہت بڑی ایک اور بات بھی معلوم ہوئی کہ مقروض جو ہے، جو مقروض ہے، اگر واقعتاً وہ مجبور ہے تو پھر قرض خواہ جس نے قرض لینا ہے اس کے لیے اتباع رسول کیا ہے؟ اس کے لیے اتباع رسول یہ ہے کہ آقا کریم نے چونکہ یہاں ہاف جو ہے وہ کم کروا دیا، ختم کروا دیا، تو تم بھی اس کو چھوڑ دو، رعایت کرو، اس کے لیے نرمی پیدا کرو، گنجائش پیدا کرو،